السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا مسیح ایسی امت میں سے ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لل مہدی الا عیسیٰ۔ ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزمان، مطبوعہ بیروت 1988۔ سوائے عیسیٰ کے اور کوئی مہدی نہیں۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کیف انتم اذا انزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ ان دونوں ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں ان کے سوا کوئی اور مہدی نہیں، اور وہ اس امت کے امام ہوں گے، مگر اسی امت میں سے ہوں گے، کہیں باہر سے نہ آئیں گے۔ بس یہ خیال کہ مسیح علیہ السلام کوئی علیحدہ وجود ہوں گے اور مہدی علیحدہ وجود باطل خیال ہے، اور لل مہدی الا عیسیٰ کے خلاف ہے۔ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آقا کے اقوال پر غور کرے اور جو تضاد اسے بظاہر نظر آئے اسے اپنے تدبر سے دور کرے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا ہے کہ پہلے مہدی ظاہر ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جو مہدی کی اتباع میں نماز ادا کریں گے، اور دوسری دفعہ یہ فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام ہی مہدی ہیں، تو کیا ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کے قول کو رد کر دیں، یا یہ کام ہے کہ دونوں پر غور کریں؟ اگر دونوں اقوال میں کوئی اتحاد کی صورت ہو تو اس کو اختیار کر لیں، اور اگر کوئی ادنا تدبر بھی کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں اقوال میں اتحاد کی صورت یہی ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ دوسری حدیث کی تشریح ہے۔ یعنی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر ایسے الفاظ میں دی تھی جس سے شبہ پڑتا تھا کہ دو علیحدہ وجود ہیں، اس کو لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث سے کھول دیا اور بتا دیا کہ وہ کلام استعارتن تھا۔ اس سے صرف یہ مراد تھی کہ امت محمدیہ کا ایک فرد پہلے دنیا کی اصلاح کے لیے معمور کیا جائے گا، لیکن کسی رسول کا مقام اسے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیش گوئی بھی اسی کے حق میں پوری کی جائے گی، اور وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس طرح گویا اس کے دو مختلف عہدوں کے اظہار کا وقت بیان کیا گیا ہے، یعنی پہلے عام دعویٰ اصلاح ہوگا اور پھر دعویٰ مسیحیت ہوگا، اور پیش گوئیوں میں اس قسم کا کلام عام ہوتا ہے۔ بلکہ اگر اس قسم کے استعارے پیش گوئیوں سے علیحدہ کر دیے جائیں تو ان کا سمجھنا ہی بالکل ناممکن ہو جائے، اور اگر یہ معنی ان احادیث کے نہ کیے جائیں تو دو باتوں میں سے ایک ضرور ماننا پڑے گی، اور وہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث باطل ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مہدی کا کوئی الگ وجود نہیں، بلکہ مسیح اور مہدی کے درجات کا مقابلہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اصلی مہدی تو مسیحی ہوں گے، دوسرا مہدی تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ لا عالم الا فلانا، اور اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سوا کوئی عالم ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے علم میں دوسروں سے اس قدر بڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ان کا علم حقیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں معنی خطرناک نتائج پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کو بلا وجہ باطل کر دینا بھی خطرناک ہے، اور خصوصاً ایسی حدیث کو جو اپنے ساتھ شواہد بھی رکھتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ مہدی مسیح کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھیں گے ان احادیث کے مضامین کے خلاف ہے جن میں انہیں امام قرار دیا گیا ہے، اور مسیح کو ان کا مقتدی، غرض سوائے ان معنوں کے کہ امت محمدیہ میں ایک ایسے وجود کی خبر دی گئی ہے جو پہلے مصلح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور بعد کو مسیح موعود ہونے کا، ان احادیث کے اور کوئی معنی نہیں بن سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے سارا دھوکہ اس امر سے کھایا ہے کہ حدیث میں نزول کا لفظ ہے، اور اس لفظ سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ مسیح اول ہی دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، حالانکہ نزول کے وہ معنی نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ جب ایک ایسی چیز کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں جو مفید ہو، یا پھر ایک ایسے تغیر کا ذکر کرتے ہیں جو بابرکت ہو یا جلال الہی کا ظاہر کرنے والا ہو، تو اسے عربی زبان میں نزول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، سورہ توبہ آیت 26، اور پھر فرماتا ہے
ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نعاسا، سورہ آل عمران آیت 155۔ اور پھر فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، سورہ الزمر آیت 7۔ اور فرماتا ہے قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، سورہ الاعراف آیت 27۔ اور فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سورہ البقرہ آیت 58۔ اور فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، سورہ الحدید آیت 26۔ اور فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصیر، سورہ الشورى آیت 28۔ اب یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ سکینت دل میں پیدا کی جاتی ہے۔ نیند دماغ کے فعل کا نام ہے، اور چار پائے اور لباس اور کھیتیاں اور بٹیر اور لوہا اور دنیا کی باقی سب چیزیں ایسی ہی ہیں جو اسی زمین میں پیدا ہوتی ہیں، آسمان سے اترتی ہوئی نہ کسی نے دیکھی ہیں، اور نہ ان کا آسمان سے اترنا قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سواء للسائلین، سورہ حامیم سجدہ آیت 11۔ یعنی ہم نے زمین میں اس کی سطح پر پہاڑ پیدا کیے، اور زمین میں بہت سے سامان پیدا کیے، اور ہر قسم کی غذائیں بھی اس میں پیدا کیں۔ یہ سب کام، زمین کا پیدا ہونا، پھر اس میں ہر قسم کے سامانوں اور جانوروں کا پیدا ہونا، 4 زمانوں میں اختتام کو پہنچا، اور یہ بات ہر قسم کے سائلوں کے لیے برابر ہے۔ یعنی یہ مضمون کو بڑے بڑے مسائل طبیعہ اور دقائق علمیہ پر مشتمل ہے، جو کچھ تو اس زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گے، اور نئے سوال اس کے متعلق پیدا ہوں گے، مگر ہم نے اس کو ایسے الفاظ میں ادا کر دیا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اور ہر زمانے کے آدمی اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے زمانے کی علمی ترقی کے مطابق اس میں سے صحیح جواب پا لیں گے جو ان کے لیے موجب تشفیع ہوگا۔